الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہندوستان میں آج 8 ذوالقعدہ کی تاریخ تھی اور مغرب کے بعد 9 ذوالحجہ کی تاریخ تھی. مغرب کے بعد 9 ذوالحجہ میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں اور 9 ذوالحجہ کے دن مسلمان ایک روزہ رکھتے ہیں جسے عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے بارے میں جو فضیلت وارد ہے اس سے ہم اور آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عرفہ کے ایک دن کے روزے کے بدلے اللہ رب العالمین سے اگلے اور پچھلے ایک سالوں کے گناہوں کی معافی کی امید کرتا ہوں. یعنی ایک روزہ آپ نے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین عظام اس روزے کے رکھنے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ امام حسن البصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شدید گرمی کے ماحول میں بہت سخت قسم کی جو ہے گرمی پڑا کرتی تھی، ایسے موسم میں بھی وہ عرفہ کا روزہ ترک نہیں کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے. اور جب گرمی کی شدت بہت زیادہ محسوس ہوتی تو امام حسن البصری رحمہ اللہ پانی ایک برتن میں لے کر کے اپنے چہرے پر بار بار ڈالا کرتے، لیکن روزہ توڑا نہیں کرتے. یہ ان کا اہتمام تھا. اور صحابہ کرام کے اندر بھی کئی آثار آپ کو ملیں گے جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک عرفہ کا روزہ بہت محبوب روزہ تھا، بہت محبوب روزہ تھا. گرچہ یہ نفلی روزہ ہے لیکن بہت فضیلت والا روزہ ہے. اس لیے آئندہ کل اس روزے کا ہمیں اور آپ کو بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد پرسوں کا جو دن ہے یعنی 10 ذوالحجہ کا دن، یہ وہ دن ہے جو تمام دنوں میں سب سے افضل اور سب سے اعظم دن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل ایام الدنیا، کہ دنیا میں جتنے دن ہیں ان تمام میں سب سے افضل دن یوم النحر کا دن ہے، 10 ذوالحجہ کا دن. اور ایک روایت میں ہے ان افضل الایام، کہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن یہ 10 ذوالحجہ کا دن ہے جس میں قربانی کی جاتی ہے، قربانی کا جو سب سے پہلا دن ہے. تو ابھی پرسوں انشاءاللہ ہم اور آپ 10 ذوالحجہ میں داخل ہونے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے اللہ نے جنہیں استطاعت دی ہے وہ جانور کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے ارادے سے نیت سے قربان کرنے والے ہیں. قربانی کرنے کے تعلق سے چند آداب شریعت میں بتلائے گئے ہیں، ان کو میں انتہائی مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ قربانی نماز عید کے بعد کر سکتے ہیں، نماز عید سے پہلے نہیں کر سکتے. اور ان لوگوں کو اس مسئلے میں خاص کر کے دھیان دینا چاہیے جو اپنے یہاں قربانی کرتے نہیں ہیں بلکہ کہیں اور حصہ لیتے ہیں، کہیں اور وہ حصہ لیتے ہیں. تو انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی جانب سے کہیں اور جو جانور قربان کیا جا رہا ہے وہ ان کے یہاں نماز کی ادائیگی سے پہلے کہیں قربان نہ کر دیا جائے، کیونکہ نماز سے پہلے ایک صحابی نے قربانی کر دی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ ایسے ہی گوشت ہے، یہ قربانی کا گوشت نہیں، یہ قربانی کا عمل اور وہ عبادت نہیں قرار پائے گا. اس لیے خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے جہاں حصہ لیا ہے وہاں نماز عید کے بعد قربانی ہو. آپ کے یہاں مان لیجیے آپ کے یہاں اگر 7 بجے نماز ہے تو 7 بجے کے بعد وہاں قربانی ہو، آپ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تب وہاں قربانی ہو. اسی طریقے پر جب آپ جانور کو قربان کرنے کے لیے لائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع فرمایا. اور ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ جانور کے سامنے وہ چھری تیز کر رہے ہیں تو فرمایا اتريد ان تميتها موتتين، جانور کو 2 مرتبہ مارنا چاہتے ہو، یعنی جانور کو ایک بار تو ذبح کرنا ہے اور اس سے جو تکلیف ہوگی، موت کی تکلیف وہ اس کو پہنچے گی. اس کے سامنے چھری ذبح کرنے سے اس سے بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے سامنے چھری ذبح کرنے سے منع فرمایا. جب جانور کے سامنے چھری ذبح نہیں کیا جا سکتا ہے تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے، ذبح کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ایک جانور کو بعض لوگ کرتے ہیں قربان کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ذبح کر دیا اس کے بعد چھوڑ دیا گیا، قصائی اس کی چمڑی کو چھل رہا ہے اور کٹائی وٹائی کر رہا ہے، وہیں پر لا کر کے دوسرے جانور کو قربان کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. جب چھری سے اس کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے تو مکمل ایک مرا ہوا جانور دیکھ کر کے کتنی تکلیف پہنچے گی. لہٰذا اس بات کا ہمیں
خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جانور کی نظروں کے سامنے نہ چھری تیز کی جائے، نہ دوسرے جانور کو ذبح کیا جائے، اور نہ کسی ذبح شدہ جانور کو اس کے سامنے چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد جب آپ جانور کو ذبح کریں تو کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ اس کو قبلے کی طرف اس کا رخ کریں۔ قبلے کی طرف رخ کرنے کا معنی کیا ہے؟ کیسے آپ کریں گے؟ تو مان لیجیے یہ اگر میرا ہاتھ آپ دیکھ لیجیے، اس کو آپ قربانی کا جانور سمجھ لیجیے، اور قربانی کا جانور کا دم میری گھڑی کی طرف ہے، اس طرف ہے، اور سر جو ہے وہ اس طرف ہے، یعنی آپ اپنے بائیں طرف قربانی کے جانور کا سر رکھیں گے اور اپنے دائیں طرف قربانی کے جانور کا وہ جو دم ہے وہ اس کا ڈائریکشن اس طرف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس کو پٹخ دیا جائے گا زمین میں۔ جب پٹخا جائے گا تو جانور کا جو پیر ہے وہ قبلے کی طرف ہوگا، جانور کا جو پیر ہے وہ قبلے کی طرف ہوگا۔ یہ طریقہ ہے قبلے کی طرف کرنے کا جانور کو۔ تو آپ نے جانور کو پٹخ دیا، جانور کا سر آپ کے بائیں طرف ہے، جانور کا دم آپ کے دائیں طرف ہے، اور جانور کا جو پیر ہے وہ قبلے کی طرف ہے۔ تو جانور کو آپ نے اس طریقے سے پٹخ دیا، اور بہتر یہ ہے کہ ذبح کرنے والا جو انسان ہے وہ بھی جانور کے اس طرف چلا جائے، اس طرف کھڑا ہو جائے، تاکہ اس انسان اور قبلے کے درمیان میں یہ جانور رہے۔ تو بائیں ہاتھ سے وہ سر کو پکڑ لے اور دائیں ہاتھ سے چھری چلائے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو آپ نے جانور کو پٹخ دیا اور جانور کو قبلے کی طرف کر دیا۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا نام لینا ہے، بسم اللہ کہنا ہے۔ کم از کم بسم اللہ کہنا واجب ہے، کم از کم بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل ھذا منی ومن اہل بیتی، یہ دعائیں جو آپ جانتے ہیں، ان دعاؤں کا بھی اہتمام انسان کو کرنا چاہیے۔ اور ایک دعا جو بہت مشہور ہے وہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے، شیخ الالبانی نے اس کی سند کو پہلے ضعیف قرار دیا تھا، بعد میں رجوع کر دیا اور اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ وہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا والی جو دعا ہے وہ دعا بھی صحیح ہے، اس دعا کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جانور کو پٹک دیا، دعائیں آپ نے پڑھ لی، اور اگر اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو آپ کو اللہم تقبل ھذا منی ومن اہل بیتی کہنا ہے، اور اگر کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں تو اس آدمی کا نام لے لینا ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد آپ کو چھری چلانی ہے، وہ تیز چھری جو آپ نے پہلے سے تیار رکھی ہے وہ چھری آپ کو چلانی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ جانور کو جب آپ ذبح کریں تو 4 نلیوں کو آپ ضرور کاٹیں۔ 4 نلی، سب سے پہلے جو سامنے جو نلی ہوتی ہے جس کو ہوا کی نلی کہتے ہیں، جس سے جانور کی سانس آتی جاتی، یہ پہلی نلی ہو گئی۔ ٹھیک اسی کے پیچھے جانور کے کھانے والی نلی ہے جس کا تعلق اس کے پیٹ سے ہوتا ہے، جس سے کھانا آنا جانا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 نلیاں ہو گئی، سانس والی نلی اور کھانے والی نلی۔ اس کے بعد دائیں اور بائیں جانب جو ہے 2 نلیاں اور ہوتی ہیں جنہیں شہ رگ کہا جاتا ہے، شہ رگ۔ تو یہ کتنی ہو گئی؟ 4 نلیاں ہو گئی، سانس کی نلی، کھانے والی نلی اور دائیں اور بائیں شہ رگ۔ ان 4 نلیوں کو آپ کو کاٹنا ہے۔ تو ذبح جب آپ کریں گے اچھی طریقے سے ان 4 نلیوں کو کاٹیں، اس کے بعد اپنی چھری آپ قصائی کے ہاتھ میں دیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر 1-2 مرتبہ آپ نے چلایا اور قصائی آپ کے ہاتھ سے چھری لے لے، ایسا آپ نہ کرنے دیں۔ اچھی طریقے سے آپ 4 نلیاں کاٹ ڈالیں، اس کے بعد آپ چھری اپنے قصائی کے حوالے کریں، پھر وہ آگے کا کام کرے گا۔ اور اگر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ چھری چلاتے چلاتے جانور کا جو سر ہے وہ دھڑ سے الگ ہو گیا، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے جان بوجھ کر کے، لیکن کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ نے اتنی تیزی کے ساتھ چھری چلایا کہ جانور کا جو سر ہے وہ دھڑ سے بالکل الگ ہو گیا، تو کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں، کیونکہ آپ نے ذبح کیا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا، شیخ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں آپ جو جانور کے سر کو دھڑ سے الگ کر رہے ہیں چھری کے ذریعے سے ہونا چاہیے، کسی یعنی بھاری چیز کے ذریعے سے اس کے سر میں آپ نے مار دیا اور اس پریشر کی وجہ سے اس کا سر اگر الگ ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ ہے۔ چھری سے کاٹتے کاٹتے آپ نے الگ کر دیا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ آپ نے جانور کو ذبح کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انسان جب نماز پڑھ کر کے آئے تو سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، فَيَأْكُلَ من اُضْحِيَتِهَا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے آنے کے بعد اپنے ہی جانور کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے، جس کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے اس کے لیے سنت نہیں، جس کے یہاں قربانی ہوئی ہے پہلے دن ہوئی ہے اس کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ جب نماز پڑھ کر کے آئے تھوڑا سا انتظار کر لے، لیکن اس انتظار کو روزہ نہیں کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں روزہ ہے، روزہ نہیں کہا جاتا ہے، ہاں یہ سنت ضرور ہے، آپ انتظار کر لیجئے اور اپنے جانور کا جو سب سے پہلا کچھ نکلے، ہمارے یہاں عام طور سے کیا نکلتا ہے؟ کلیجی نکلتا ہے، اسی لیے بعض فقہا نے لکھا ہے کہ کلیجی کھانا یہ سنت نہیں،
کلیجی کھانا جو ہے یہ سنت نہیں ہے، بس اس لیے مسلمانوں میں سب سے پہلی چیز کلیجی کھائی جاتی ہے کیونکہ یہ آسانی سے نکل جاتی اور بہت جلدی یہ تیار ہو جاتی، تو آپ کلیجی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن کوئی انسان اگر کوئی اور چیز کھا لے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی اس کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. اور ایک اخیر بات کہ ان تمام چیزوں میں، جانور کے لانے، ذبح کرنے، گوشت کی تقسیمات میں، تمام چیزوں میں آپ صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی اور پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی جو ہے آدھا ایمان ہے. تو انسان کو بطور خاص اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسنون طریقے پر عظیم عبادت قربانی کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے.